کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھیں۔ جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد سے و شعرا فروختم۔ اقبال کہتے ہیں قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ اور اس پر بھی میں پڑھوں گا کہ جب سے یہ نظریہ ایجاد کیا اہل سنت نے اور اہل حدیث نے کہ متسلط اور متغلب جو تخت پر بیٹھ جائے بس نظریہ ضرورت کے تحت اس کو تسلیم کرو، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ سارے دین کی بربادی اس لیے ہوئی کہ جس چیز سے یہ ڈرے تھے نا کہ اگر مقابلے میں اٹھے تو خون ریزیاں ہوں گی، اس سے زیادہ برائیاں آئیں۔ خون دینے سے تو بچ گئے، یہ جانیں بچاری چوہوں کی طرح بلوں میں گھس گئے، مگر حرام دادے سے زیادہ حرام دادا آگے آتا گیا اور امت آج تک بھگت رہی ہے۔ اگر یہ سمجھتے کہ نہیں جیسے میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے وہ غاصب ہے، جہاں تک ممکن ہو میرے لیے اس سے اپنا قطع چھڑانا فرض ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ جمہور کی ملک، کتنے کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے؟ جمہوریت کفر یہودیوں عیسائیوں والی ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی ہو جائے کہ شراب حلال ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، جو اللہ نے حلال و حرام کر دیا وہی ہے، مگر اس کی تنفیذ کے لیے اس کو چلانے کے لیے جو آئے گی ایجنسی، جو لوگ آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ تلوار سے لوگ تخت پر بیٹھیں گے، دوسروں کو مار کر جو تخت پر قبضہ کرے وہ طریقہ ہوگا، یا باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا چاہے نالائق ہی؟ اور اس کے تماشے بھی لوگوں نے پہلی صدی میں دیکھے۔ حسین رضی اللہ تو شہید ہو گیا، مگر یہ رسم بد امیر معاویہ رضی اللہ نے شروع کر دی سنتاً سریہ، اس کا انجام کیا ہوا پھر؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کی بیعت ساری دنیا نے کر لی، ساری دنیا نے یزید کے بعد ان کی بیعت کر لی، صرف شام کا علاقہ رہ گیا۔ وہاں سے بھی مروان نے تہیہ کیا کہ چلو یار مدینہ چلیں اور ابن زبیر کی بیعت کر لیں، وہ صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، حضور کی پھوپھی کے اولاد ہیں، جھگڑے ختم کریں۔ یہی عبید اللہ ابن زیاد حرامی یہ ملا اور یزید کا ماموں ملا حسان بن مالک بن بدر، اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ آج تک علی سے جنگیں لڑتے رہے، اس کی رات کے آپ ان کے ساتھ جا کر صلح کرتے ہو؟ پھیر دیا۔ مروان نے اپنی بیعت لے لی اور بیعت کے بعد جا کر پھر جنگ لڑی حضرت ضحاک بن قیس صحابی کے ساتھ، وہ ابن زبیر کے حامی تھے، مرج راحت کوئی ایک کربلا، وہاں وہ حضرت قیس بن ضحاک مارے گئے، مروان غالب آ گیا، پھر اس نے مصر بھی چھین لیا۔ آہستہ آہستہ بعد میں ان کا بیٹا جو تھا عبد الملک بن مروان وہ ظالم، اس نے مکے کا محاصرہ کیا، عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گیا، درختوں پر ان کی لاش لٹکی رہی۔ یہ صحیح مسلم میں پڑھ لیں آپ، ظالموں نے کیا حشر کیا۔ اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو حجاج نے کہا تیرا بیٹا منافق تھا۔ آج کہتے ہیں کسی صحابی کو برا، حجاج نے سامنے کہا ابو بکر صدیق کی بیٹی کے رسول اللہ کی سالی اور ابن زبیر کی عبداللہ بن تیرا بچہ منافقین کا سردار تھا۔ اس نے کہا نہیں، وہ نمازی تھا، حاجی تھا، دین پر تھا۔ اور بعد میں لاش کئی دیر لٹکی رہی اور ابن حضرت اسماء لونڈی کو ساتھ لے کر گئی، نظر نہیں تھی، اور اپنی لونڈی سے پوچھا کبھی وقت نہیں آیا کہ سواری سے اترتے؟ لاش لٹک رہی تھی۔ ان ظالموں کی باتیں کرتے ہو۔ تو مروان نے جب یہ سارا دھندا چلایا، اور جس نے مشورہ دیا تھا یزید کا ماموں حسان بن مالک بن بہدل الکلبی، یعنی مسلمانوں کی حکومت کیسے تماشا بنی؟ رونا یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم شے تھی رسول اللہ کی خلافت کہ یہاں قدم رکھتی ہوئے ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ڈرتے کہ نہیں اور کسی کو بنا لو، وہ تماشا بن گئی، لوٹ کا مال بن گئی۔ کہیں مروان اٹھ کھڑا ہوا اور مروان نے حضرت ضحاک بن قیس کو قتل کیا۔ اب وہ جو حسان بن مالک بن بہدل تھا، اس کا یزید کا بیٹا آگے خالد تھا، اس نے کہا بھائی مروان میرے بانتے کے بیٹے کو دو، ہاں اپنے بعد اس کو خلیفہ نامزد کرو۔ اب ایک تو شرارت اس مروان نے یہ کی کہ خالد کی ماں اپنے نکاح میں لے آئے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ یزید کی بیوی کر لی تاکہ خالد بول ہی نہ سکے کہ میری ماں کا تو شوہر ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ محفل میں آتا ایسی بد زبانی اور بدگوئی کر یبن رتبہ، اے بڑی نرم و نازک چوتڑوں والی کی بیٹا، بڑا ذلیل ہوا۔ اس نے جا کر ماں سے ایک دن کہا کہ تو یہ نکاح نہ کرتی تو میں یہ دن نہ دیکھتا۔ اس نے کہا چپ کر جا، ذکر نہ کرنا، ہو جائے گا ٹھیک۔ اس نے اپنی لونڈیوں کے ساتھ طے کیا یہ اسلامی خلافت کا رونا رونا۔ پہلی صدی رسول اللہ کی گدی کیسے ان لوگوں نے ذلیل کی؟ صحابہ بیٹھے رہ گئے، بڑے بڑے مجاہدین بدر احد کے بیٹھے رہ گئے، اور یہ ایسے بچے بیٹھنے شروع ہو گئے۔ اب اس نے جب آیا مروان تو پوچھا مروان نے کہ خالد نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اس نے کیوں کہنا تھا، وہ تو آپ کا بڑا ادب کرتا۔ مطمئن کر دیا، مگر جب رات کو سویا اس نے سرانہ گلے پر رکھا، آپ بھی اوپر بیٹھ گئی، لونڈیاں بھی بیٹھ گئیں، اسی طرح یہ خبیث مرا۔ 6 مہینے صرف حکومت کی، مگر اپنے بعد خالد کو دینے کی بجائے وہ ماموں نے جو چکر چلایا تھا نا یزید کے کہ میرے
بھانجے کے بیٹے کو تو وہ نہیں کیا، اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کے لیے وصیت کر گیا۔ خلافت مذاق بن گئی کہ اپنی نسل میں بانٹتے پھرو، مسلمان بس منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے رہیں، تماشا دیکھتے رہیں کدھر جاتی۔ بعد میں ایسے ہوا، وہ خالد بھی تنہا رہ گیا، یہ خلیفہ بن گیا عبد الملک۔ عبد الملک نے اب کیا کیا؟ چچا کا لڑکا تھا عمر بن سعید اشدق، جس کے بارے میں امام شوکانی لکھتے ہیں کہ آج تک اسلام کی آنکھیں رونے سے بند نہیں، جو ظلم اس نے کیے خبیث نے، اسلام کی آنکھوں سے آج تک